اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ جنت جانا ہے نا؟ ہاں، کیوں نہیں جانا؟ ہر شخص یہی کہتا ہے میں نے جنت جانا ہے۔ دوزخ اللہ کی پناہ۔ کوئی بھی بیوقوف قسم کا انسان بھی یہ جرات نہیں کرتا کہ دوزخ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہاں بھائی جنت تو ہم نہیں جا سکتے، پھر دوزخ میں ملاقات ہو جائے گی۔ ایسے گندے گندے مذاق مت کرو، دینی مذاق مت کیا کریں، ورنہ یہ مذاق گلے پڑ جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، پھر جہنم کی آگ اور جہنم کی سزائیں برداشت کر سکتے ہو؟ تو جنت تو سب نے جانا ہے۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے جانا ہے جنت، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے، یہ سکھ مجوسی بیچارے یہ کہتے ہیں ہم جنت جائیں گے، ہندو کہتے ہیں ہم جنت جاتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں نہیں، ہم ٹھیکیدار تو ہم ہیں جنت کے، ہم ہی جائیں گے۔ تو دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اس کا انکار کر دے، بلکہ سب کا نظریہ یہی ہے کہ جنت ہماری ہے، ہم نے جنت جانا ہے۔ صرف اتنا نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر نظریہ یہ ہے کہ جنت ہمارے سوا کوئی جاتا ہی نہیں ہے۔ یہودی کہتے ہیں جو شخص یہودی ہے وہ جنتی ہے، جنت بنی ہی یہودیوں کے لیے ہے، یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور عیسائیوں کا بھی یہی نظریہ ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے ہے، ہم نے ہی جنت جانا ہے۔ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں کہ جنت ہمارے لیے اور ہم نے جنت جانا ہے۔ یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، آپس میں کہتے ہیں، کسی سے پوچھو کون اچھا ہے تو ہر بچہ یہ کہتا ہے اچھا میں ہوں، میں اچھا ہوں، باقی اچھے نہیں، میں اچھا ہوں۔ تو یہ وہ بچگانہ نظریہ، یہاں بھی وہی نظریہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ بھی بچگانہ نظریہ ہے یہودیوں تمہارا، کہ یہودیوں کے علاوہ جنت کوئی نہیں جائے گا، تم ہی چلے جاؤ گے۔ عیسائیوں تمہارا نظریہ بھی بچگانہ ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا، کیوں؟ جنت تم نے خریدی ہوئی ہے۔ مسلمان بھی یہی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا، کیوں؟ تم ٹھیکیدار ہو جنت کے۔ لہٰذا یہ نظریہ غلط ہے، بچگانہ نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں، وہ سنیں، فرمایا وقالوا، اور کہتے ہیں، لن يدخل الجنہ، ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، لن ہرگز نہیں، لا کا مطلب نہیں اور لن کا مطلب ہے ہرگز نہیں۔ لن يدخل، ہرگز داخل نہیں ہوگا، الجنت جنت میں، الا مگر، من وہ شخص، کان ہودن جو یہودی ہے، جو شخص یہودی ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت کا ٹھیکیدار ہے، جنت چلا جائے گا، جنت بنی ہی یہودیوں کے لیے، یہودیوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ او نصارہ، یا عیسائی، پھر عیسائیوں کا نظریہ یہی ہے کہ جنت کوئی نہیں جائے گا، صرف وہ جائے گا جو عیسائی ہے، نصارہ عیسائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، امانی آرزو، یہ ان بیچاروں کی آرزویں ہیں، یہ ان کے خیالات ہیں، یہ توہمات ہیں، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں اور نہیں جائے گا، صرف ہم جائیں گے یہودی، عیسائی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، صرف عیسائی ہی جائیں گے یا ہم جائیں گے، تو قل، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، ہاتو برہانکم، ہاتو لے آؤ برہانکم، اپنی دلیل،
اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے یہودیوں، تم اپنی تورات سے پیش کر دو کہ اللہ نے تمہیں تورات میں کہا ہو کہ یہودیوں تم ہی جنتی ہو، تم ہی میرے لاڈلے ہو، پیارے ہو، بس جنت بنی ہی تمہارے لیے ہے اور تمہارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا۔ ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنا برہان لاؤ، ثبوت لاؤ، کوئی کرینہ پیش کر دو، کوئی دلیل لے آؤ۔ اور اگر عیسائیوں تمہارا نظریہ یہی ہے کہ تمہارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، تم ہی جنت جاؤ گے، جنت بنی ہی تمہارے لیے ہے، تو تم بھی ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنا ثبوت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اگر کن ہو تم اگر ہو تم صادقین سچے، اگر تم لوگ یہودیوں سچے ہو، لاؤ تورات سے ثبوت پیش کر دو کہ اللہ نے تمہیں کہا ہے اور یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ تم ہی جنتی ہو، تمہارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا، لاؤ ثبوت۔ عیسائیوں اگر تمہارا نظریہ یہی ہے کہ تمہارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا، تم ہی جنت جاؤ گے اور جنت بنی ہی تمہارے لیے ہے، تو ہاتھو برہانکم، لاؤ اپنا ثبوت، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ کہاں سے لائیں گے ثبوت؟ عیسائی انجیل سے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے؟ انجیل میں ثبوت ہوگا تو لے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا شرمندہ ہونے کے لیے شرم کا ہونا ضروری ہے، شرم ہے تو شرمندگی ہے، جب شرم ہی نہیں تو شرمندگی کیا؟ جھوٹی باتیں کرنا تو آسان ہے، جھوٹے دعوے کرنا تو آسان ہے، ثبوت پیش کرو۔ ہمارے مسلمان بھی ماشاءاللہ جس سے پوچھو ہاں بھائی جنت 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 جنت۔ ایک بھینس ہے 2 من دودھ نکالتا ہے اس سے فراڈ میں، اور پھر کہتا ہے میں نے جنت جانا ہے، ایسے ہی جنت جاتے ہیں۔ سبزی والے سے جا کے دیکھو، ٹماٹر، آلو، پیاز وغیرہ وغیرہ سے باقی سبزیاں ایسے زبردست رکھتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کیا زبردست، وہ داغدار نیچے رکھتا ہے، اس کو پہلے سے پتہ ہے، پھر تولتا انہی میں سے۔ اس طرح کر کے جنت جاؤ گے۔ دودھ والا پاؤڈر بناتا ہے، پتہ نہیں کیمیکل لگا کے پھر بیچتا ہے، پھر کہتا ہے خالص، جھوٹ بولتا ہے، بڑا بڑا بینر لگاتا ہے اور کہتا ہے خالص دودھ۔ جنت اسی طرح ملتی ہے، دھوکے سے، فراڈ سے۔ لاکھ دفعہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ دو، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں میں اس چیز کو نہیں دیکھتا ہوں کہ تم مسلم ہو، تم یہودی ہو، تم ہندو ہو، تمہارا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے، اس چیز کو میں نہیں دیکھتا، جو میں نے فارمولہ بنایا ہے جنت جانے کا وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں۔ یہ جیسے قوم پرستی میں ہے، جیسے قومیت نہیں نا، لیکن لسانیت ہے، پھر قومیت ہے، پھر یہ تعصبات ہے، تو مذہبی تعصب بھی تو ہے نا، یہ مذہبی تعصب ہے، مذہبی تعصب سے کوئی جنت نہیں جاتا، بلکہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلو گے تو جنت جاؤ گے۔ اس لیے فرمایا بلا کیوں نہیں، یہ جو یہودی کہتے ہیں ہمارے سوا کوئی جنت نہیں جائے گا، عیسائی کہتے ہیں ہمارے علاوہ کوئی جنت نہیں جائے گا، بھلا کیوں نہیں؟ وہ ان کا نظریہ ہے، من اسلم وجہہ للہ، بس اللہ فرماتے ہیں یہ بات یاد رکھو، جو میرا فارمولہ ہے، من اسلم وجہہ للہ ایک، وہو محسن 2، جس کے اندر یہ 2 باتیں ہوں وہی جنت جائے گا، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ سکھ ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے۔ ان ناموں میں تو کچھ نہیں رکھا ہوا نا، ایک بندے کا نام ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور وہ سارا دن شیطانوں کی عبادت کرتا ہے، تو کیا اب نام رکھنے سے وہ عبداللہ بن جاتا ہے؟ ایک بندے کا نام رکھا ہے اچھا، اور سارا دن وہ برائیاں کرتا ہے، تو اس نام رکھنے سے وہ اچھا بن جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ناموں میں کیا رکھا ہوا؟ نام اچھا رکھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نام رکھ دیا بس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ نام رکھنے سے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں، وہ تو تمہاری مجبوری ہے کہ تمہارا باپ مسلمان تھا، تمہارا دادا مسلمان تھا، اس لیے تم بھی مسلمان ہو، صرف اس نسبت کی وجہ سے تم جنت جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹی خیال کرنا، یہ تمہاری نسبت تمہیں جنت نہیں لے جائے گی، تمہارے اعمال لے جائیں گے، تمہارے عقائد لے جائیں گے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تمہیں اور آپ کون ہوتے ہیں صرف دعویٰ اسلام کرنے سے
مسلمان نام رکھنے سے نہیں جنت جائیں گے، اعمال اپنا لو۔ فرمایا بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، یہ پہلا اصول یاد رکھے، من جس نے بھی اسلم تسلیم کر لی، وجہہ اپنے چہرے کو، اسلم تسلیم مسلمان کو بھی اس لیے کہتے ہیں، مسلمان کا مطلب تسلیم کرنے والا، بات کو مان لینے والا۔ بلا کیوں نہیں، من اسلم جس نے تسلیم کر لی یعنی تابعداری کر لی، وجہہ اپنے چہرے کو، اپنے چہرے کو رخ کر لیا، یا یوں سمجھو اسلمہ رخ کر لیا، جس نے رخ کر لیا وجہہ اپنے چہرے کا، للہ اللہ کی طرف، بس وہ کہتا ہے میرا معبود اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میں عبادت اللہ کی کروں گا، میں مدد اللہ سے مانگوں گا، میں پکاروں گا صرف اللہ کو، اور میری جتنی عبادات ہے، چھوٹی بڑی جسمانی عبادات، عقائد والی عبادات، مالی عبادات، ساری کی ساری عبادات اللہ کے لیے ہے، یہ اس کا نظریہ ہے۔ من اسلم وجہہ للہ، جس نے رخ کر لیا اپنے چہرے کا اللہ کی طرف، کہ اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے، تو جو کہے گا میں وہی کروں گا، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں گا، بندگی تیری ہے اور تو ہی بندگی کا مستحق ہے، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا، وَهُوَ محسن، صرف یہ نہیں کہ بس ایک عقیدہ پکا کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہاں، بلکہ اس کے ساتھ اعمال بھی درست ہوں، وَهُوَ محسن، اور وہ محسن بھی ہو، احسان کرنے والا بھی ہو، اپنے جسم پر بھی احسان کرے، اپنی اولاد بیوی بچوں پر رشتہ داروں پر سب پر احسان کرے، اور اللہ کی باقی مخلوقات پر بھی احسان کرے۔ خود تو جناب ماتھے میں نشان پڑ گیا ہے تہجد اور نمازیں اور سجدے کر کر کے، اولاد نماز نہیں پڑھتی، باقی رشتہ دار نہیں پڑھتے، بھائی ٹھیک ہے اگر نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ نے بتایا ان کو، آپ بتاؤ ان کو، خود بھی چلو اور دوسروں کو بھی چلاؤ، احسان کرو، احسان اپنے جسم پر بھی احسان کرو کہ اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے جسم کو بچاؤ۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، کو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو بھی جہنم سے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو یہ اپنے جسم پر، اپنی آل اولاد پر احسان کرو، اللہ کی مخلوقات پہ احسان کرو، نیکیاں کرو، سخاوت کرو، ہمدردی کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ۔ بڑا بدتمیز بنا ہوا اور پھر نمازیں پڑھتا رہتا ہے، فائدہ کیا ہو گیا؟ وہ محسن، اور احسان کرو۔ رب پر تو ہم احسان نہیں کر سکتے ہیں، البتہ رب نے ہمیں جو توفیق عطا فرمائی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ پر احسان کریں، رب پر کوئی احسان نہیں ہے۔ تو اپنا نظریہ درست کرو، ایک کام اللہ کی طرف رخ کرو، بس باقی چھوڑ دو سب، اور وہ محسن اور احسان کرو۔ احسان کیسے کرو؟ جیسے ہمارے رب نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلے، جو انہوں نے فرمایا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ وہ زندگی صرف عبادت، یہ یعنی انسان اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی کس کو دین کسے کہتے ہیں؟ دین، بس دین کا یہی ترجمہ یاد رکھے کہ دین نماز کو نہیں کہتے، دین روزے کو نہیں کہتے، دین حج و زکوٰۃ کو نہیں کہتے، کسی بھی شعبے کو دین تو نہیں کہتے، یہ تو حصے ہے دین کے نا۔ دین نام ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کا، بس، کیونکہ وہ ہادی تھے، رہنمائی کرنے والے تھے، ان کو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ اب وہ آئیڈیل ہے، جس طرح وہ کرتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھو، جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، معاشی زندگی، معاشرتی زندگی، عائلی زندگی، مکمل طور پر جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے باتیں کرتے تھے، کیسے مل ملاپ کرتے تھے، کیسے تجارت کرتے، ساری زندگی اللہ کے رسول کی دیکھو، اسی پر چلو، اس کو کہتے ہیں دین۔ یہ ہے وہ محسن، بس اپنا رخ اللہ کی طرف کرے، عبادت اللہ کی ہے اور اطاعت رسول پاک کی ہے،
اور وہ محسن احسان کرنے والا بندہ ہو۔ بس یہ 2 پوائنٹس اگر جس کے اندر ہو تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو لہو اس کے لیے اجرہ اس کا اجر ہے، عند ربی اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ جس کا عقیدہ بھی درست، جس کے اعمال بھی درست، پھر ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی اللہ بھی تعصب کرتا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، یہودی بھی اللہ کے بندے ہیں، عیسائی بھی اللہ کے بندے ہیں، ہندو سکھ مجوسی وغیرہ مسلمان سب اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کو ان کو جنت بھیج دوں گا جن کے نظریات بھی ٹھیک ہوں، جن کے اعمال بھی درست ہوں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کوئی خوف نہیں، ڈائریکٹ جنت۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، محشر کے میدان میں جو بڑا دن ہے اس دن پر پریشان ہوں گے، نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس ڈائریکٹ جنت جنت، کیونکہ ان کے نظریات بھی درست ہیں اور ان کے اعمال بھی درست ہیں۔ تو اس لیے فرمایا آگے یہی مثال، وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وقالت اور کہتے ہیں الیہود یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، لیست نہیں ہے النصارى عیسائی علی شیء کسی پر، یہودی کہتے ہیں یہ عیسائی کسی کام کے نہیں ہیں، فضول لوگ۔ اور آگے پھر فرمایا وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی یہودیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ان میں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی کام کے نہیں ہیں، فضول بندے ہیں، اور پھر عیسائی کہتے ہیں نہیں ہم تو اچھے ہیں، یہ یہودی بیکار لوگ ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، جبکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کو، یہودی تورات کی تلاوت کرتے ہیں، عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہ تورات میں یہی لکھا ہوا ہے کہ عیسائی اچھے نہیں ہیں، اور نہ انجیل میں لکھا ہو کہ یہودی اچھے نہیں۔ کیوں؟ بلکہ تورات میں تو لکھا ہوا ہے، تمام جیسے قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ یہ مصدق ہیں، کتابیں ایک دوسرے کے لیے تصدیق کرتی ہیں۔ تورات آئی پہلی کتاب تو اس نے پچھلے صحیفوں کی بھی تصدیق کر دی، آنے والے بڑی بڑی کتابوں کی، زبور کی تصدیق کی ہے، انجیل کی ہے، قرآن کریم کی۔ پھر زبور اتری تو تورات کی تصدیق کر لی، اور پچھلی کتابوں کی اور آنے والی کتابوں کی بھی، اور اسی طرح انجیل آئی، پچھلی ساری کتابوں اور صحیفوں کی تصدیق کر لی، اور قرآن کریم کی بھی تصدیق کر لی۔ قرآن آیا تو اس کے بعد تو کوئی کتاب ہے نہیں، پچھلی ساری کتابوں کی قرآن کریم تصدیق کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی تو پڑھتے ہیں، وہ ہم یتلون کتاب پڑھتے ہیں، انجیل پڑھتے ہیں، وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنی طرف سے انٹ شنٹ مارتے رہتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی اچھے نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی اچھے نہیں ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، کذالک اسی طرح قال کہتے ہیں الذین وہ لوگ لا یعلمون جو نہیں جانتے، ان کو دیکھا دیکھی، یہودی اور عیسائیوں کو دیکھا دیکھی، مشرکین مکہ بیچارے جو ان پڑھ جاہل وہ ہیں، ان کو بھی موقع مل گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قال الذین لا یعلمون، کہتے ہیں وہ لوگ جو لا یعلمون نہیں جانتے، وہ ان پڑھ لوگ ہیں نا مشرکین مکہ، مثل قولہم ایسی بات ہے۔ پھر انہوں نے بھی ایسی بات کر ڈالی، کیا بات کی؟ انہوں نے پھر کہا اچھے تو ہم ہیں، اچھے ہم ہیں، نظریات ہمارے اچھے ہیں، یہ یہودی کچھ نہیں ہے، عیسائی کچھ نہیں ہے، ہم اچھے ہیں۔ ہاں تو بڑا اچھا ہے، 360 بت رکھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، اور ان کی عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ بیٹھ کے، اور پھر آخرت کا نظریہ تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ یہودی اور عیسائیوں کا کم از کم آخرت کا نظریہ تو ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ غلط اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، لیکن نظریہ تو ہے جنت کا دوزخ کا۔ تمہارا مشرک کو جنت کا نظریہ بھی نہیں ہے، وہ تو آخرت کا نظریہ نہیں، کہتے مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، ختم، جھوٹی بات۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ایک نظریہ دیا، بس سیدھی بات ہے کہ یہودی کہنے سے یہودی نہیں بنتے ہیں،
عیسائی کہنے سے عیسائی نہیں بنتے ہیں، اسی طرح مسلمان کہنے سے بھی جیسے میں نے کہہ دیا نا کہ عبداللہ نام رکھنے سے کوئی جنت نہیں جائے گا، عبداللہ بننے سے جائے گا نا۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں کہ جتنے ادیان دنیا میں آئے ہیں، یہ قرآن کریم اور شریعت اسلام یہ آخری دین ہے، اور اسی دین کو اللہ نے پسند بھی فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ جب اللہ نے چن لیا اس کو تو اس کو اپنا لو۔ اپنانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، بس یہی مطلب ہے کہ بھئی نام رکھنے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، نظریہ ٹھیک کر دو۔ من اسلم وجہہ للہ، اللہ کی طرف رخ کرو اپنا، اللہ کو اپنا معبود سمجھو، خالق حقیقی سمجھو، عبادت اسی کی کرو، بندگی اس کی کرو، اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو، اپنے اعمال درست کرو۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ خود حدیث پاک میں ہے کہ جب معراج پہ گئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، 7ویں آسمان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے واپسی پہ کہا، بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا، اور سلام کہہ دینا کہ الجنت قیعان، جنت تو کچھ نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، قیعان چٹیل میدان ہے، وہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اچھا، جنت میں کچھ نہیں؟ ہم نے تو سنا تھا جنت میں انعامات ہیں، حوریں ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، غلمان، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، سب کچھ ہے، لیکن یہاں تو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہو تو ایک چٹیل میدان ہے۔ یہی حال دوزخ کا ہے کہ وہ بھی قیعان ہے، چٹیل میدان ہے، نہ آگ ہے، نہ بچھو ہے، نہ سانپ ہے، نہ سزا ہے، نہ کچھ ہے، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہیں میدان ہے، اس میدان کو سجانا تمہارا کام ہے۔ تم نے پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم نے جنت میں پلاٹ خرید لیا۔ اب اس پلاٹ میں جا کے کیا کرو گے؟ خالی پلاٹ میں، میدان میں اس کو سجاؤ نا، وہاں محلات بناؤ نا، وہاں حوریں لے آؤ نا، وہاں نہریں کھدواؤ نا، وہاں باغات لگاؤ۔ ہاں، تو وہ تمہارے اعمال سے بنتے جائیں گے۔ تم زندگی میں جتنے اعمال کرتے جاؤ گے تمہاری جنت بنتی چلی جائے گی۔ اور یہی حال ہے کہ تم بے شک کچھ بھی نہ کرو، جہنم میں پلاٹ آپ کا ہے، پکا ہے، کنفرم ہے۔ ہاں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کے نام سے وہ کٹ گیا، اور اگر بدعمالیاں شروع کر دی پھر پلاٹ بن گیا آپ کے لیے، اور پھر بدعمالیاں کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، پھر جناب وہ تمہارا پلاٹ بن جائے گا۔ اللہ معاف فرما دے، وہاں بچھو بھی آئے جائیں گے، سانپ بھی آ جائیں گے، آگ بھی دہکتی ہوئی آ جائے گی، اور اللہ کا عذاب بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بتانے کا مقصد کہ جنت اور دوزخ دونوں چٹیل میدان ہے، ان کو آباد کرنا، ان کو سجانا تمہارے اعمال سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان سے اس لیے کہا اللہ رب العالمین نے یہودی اور عیسائیوں سے کہ دیکھو تمہارے زمانے میں یہودی مذہب تھا اور زبردست اللہ کا پیارا دین تھا، اب تو وہ منسوخ ہو چکا۔ عیسائیوں، تمہارا دین بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اچھا تھا، اب تو منسوخ کر دیا گیا، تو لہٰذا منسوخ شدہ دینوں کو چھوڑ دو، آؤ اسلام کی طرف۔ اور مسلمانوں کو بھی یہ تنبیہ کر دی، صرف نام رکھنے سے، مسلمانوں کے نام رکھنے سے، مسلمانوں کی نسل میں آنے سے تمہارا دین، تم دیندار نہیں بن سکتے ہو، تم جنت کے مستحق نہیں بن سکتے ہو۔ اس کے لیے شرط یہ ہے اپنے نظریات درست کر لو اور اپنے اعمال ٹھیک کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔